أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ہم آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جو 15ویں پارے کے آخر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان 2 واقعات کا ذکر ہو چکا۔ 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا کہ وہ کشتی کے تختے کو اکھیڑ ڈالا تھا، وہ کشتی جس کے مالکان نے انہیں بغیر کرایہ لیے بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ 15 پارے کے بالکل آخر میں وہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی خاموش نہ ہو سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے اس واقعے کا ذکر کیا کہ تیسرا واقعہ ایسا ہوا کہ ایک گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار تھی۔ جب اس گاؤں میں گئے ان لوگوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جب ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے۔ اب 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اس کے بعد تینوں واقعات کی جو تکوینی کیفیات تھیں وہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی کہ یہ 3 واقعات ہوئے، ایک کشتی کا تختہ اکھیڑنا، ایک بچے کا قتل کرنا اور ایک دیوار کی تعمیر کرنا۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی زبانی ان تینوں تکوینی امور کو ظاہر کر دیا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئی اور اچھی کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا، چھین لیتا۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے تختہ اکھیڑ کر اس میں ایک عیب پیدا کر دیا جس سے وہ کشتی والے اور ان کی کشتی بچ گئی۔ پھر بچے کے قتل کا جو تکوینی امر تھا وہ یہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ اصل میں بڑا ہو کر والدین کے لیے بڑا فتنہ بن سکتا تھا۔ والدین نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے اور نیک اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسری چیز دیوار گرتی ہوئی جو تھی اس کی تعمیر کرنا، اس کی وجہ بتائی خضر علیہ السلام نے کہ دراصل یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، اور کانا ابوہما صالحا، ان کے بچوں کے والدین بڑے نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ پوشیدہ تھا ان کو باقی رکھنے کا ارادہ کیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر لیا جائے، ورنہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور یہ یتیم بچے اپنے حق سے محروم رہ جاتے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر دوسرے رکوع سے ذوالقرنین کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے، اس کا تذکرہ شروع ہوا۔ 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے کہ آیت نمبر 83 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مفسرین میں سے بھی بہت سے حضرات اور مورخین میں بہت سے حضرات بس اوقات ذوالقرنین کو سکندر مقدونی یا دوسرے بہت سے کئی بادشاہوں کے لیے ذوالقرنین کا لقب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی عطا کی ہوئی تھی، اور اسے ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے آخری کنارے تک اس کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ لہذا ہمیں ذہن میں جب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا لفظ ہمیں سکھا دیا تو ہمیں اس کی تفصیلات، جزیات اور تاریخی حقائق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن حکیم کا مقصد عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حوالے سے ان آیات میں یہ بتایا کہ اصل میں ذوالقرنین اپنے فتوحات کے سلسلے میں
فتح کرتے کرتے اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور وہ ہمیشہ وہ قوم ایک وحشی قوم جسے یاجوج ماجوج کہتے تھے، وہ اس کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، اور یاجوج اور ماجوج اس قوم کو تنگ کرتے تھے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کی جس کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی اختتامی آیات میں بتایا کہ جو لوگ صرف مادیت اور ظاہری وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی لوگوں کا انجام اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 19 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 44 ہے۔ اس کی کل آیات 98 ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی خصوصیات آپ کے ذہن میں ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ اس میں بھی سورہ مریم میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے بیان ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بھی ان کی بوڑھی اور بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی روایات میں عمر اس وقت آتی ہے کہ 120 سال کے قریب عمر تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی 100 سال کے قریب، یعنی 98 سال تھی۔ بظاہر اب اولاد ممکن نظر نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور 3 باتیں ذکر کی۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں لیکن آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں فرمائی، تیسرا یہ ذکر کیا کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت، دین کا فائدہ ہے، تاکہ میری خلافت قائم ہو سکے اور دین کی دعوت، دین کا پیغام اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے آگے پہنچا دے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے اللہ نے بعد میں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو یحییٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 36 تک میں ذکر ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بہت عجیب حالات میں ہوئی تھی کہ والدین جو تھے وہ دونوں عمر کے اس حصے سے گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ بھی بظاہر بانجھ تھی، لیکن اللہ نے ان کے ہاں بھی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد دیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے سارے حقائق کھولے اس صورت کے اندر، تو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور ان کی والدہ باکرہ تھی، کنواری تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ہمیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے حزن و ملال کی شدید کیفیات آئیں، یہاں تک کہ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں چلنے لگیں اور انہوں نے الزام تراشی شروع کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور یوں کہا انی عبداللہ۔ اس کی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گود میں، ماں کی گود میں سب سے پہلا جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معجزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتاتے ہوئے بولے کہ ابھی آپ کی زبان سے یہ جو ہے وہ کلمہ نکلا تھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی عیسائی تھے اور جتنے بھی وہاں اس وقت یہودی تھے، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ انی عبداللہ کہا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں اس وقت ماں کی گود میں بات کہی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو 6 اعزازات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں 6 باتوں کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ بھی ذکر کیا اس وقت ماں کی گود میں کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے اور میں امت کے لیے فائدے کا معلم ہوں، فائدے کی باتیں پہنچانے والا ہوں گا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر ذکر کیا۔ پانچویں بات یہ بتائی ماں کی گود کے اندر اس وقت نوزائیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و قارب کا خدمت گار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں ہے۔ اور چھٹی بات ان آیات میں یہ بتائی اس وقت ماں کی گود میں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجاز کی شان بیان ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ ایک طرف عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے اس وقت نعوذ باللہ ابن زنا تک کہنے میں شرم محسوس نہ کی اور الزامات لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ان آیات کے اندر کہ اصل میں وہ ماں بھی پاکیزہ، بیٹا بھی پاکیزہ، اور بیٹا بعد میں اللہ کا نبی بنا اور نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں کروایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوتا ہے سورہ مریم کے اندر۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی، یہ ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوئی کہ ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور خاص طور پر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سورہ مریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد کو نرمی اور ادب اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کے والد آزر نے دھمکیاں دی۔ آیت نمبر 46 میں ان کی دھمکیوں کا ذکر ہے کہ اے ابراہیم، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے
تو میں تمہیں سنگسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 41 سے 50 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آئے اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں کوئی بات آئی تو قوم بھی شرک میں مبتلا رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام کی طرف ہجرت کر لی۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس اور غمخوار عطا فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت 51 سے 58 تک سورہ مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتایا کہ مشرکین دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، انہیں ضرور جہنم کے ارد گرد جمع کیا جائے گا۔ پھر سورت کے اختتام میں سورہ مریم کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں اور صرف اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان لوگوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا، جیسے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت اور محبت رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 20 ہے، اور سورہ طٰہٰ نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 45 ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ طٰہٰ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ طٰہٰ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے شروع میں یہ حروف مقطعات کی صورت میں لفظ طٰہٰ آ رہا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طٰہٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اس لیے سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ ابھی جو سورہ مریم گزری اس کا نزولی نمبر تھا 44 اور سورہ طٰہٰ کا نزولی نمبر ہے 45، تو اس سے آپ کو بات معلوم ہوئی کہ سورہ مریم کے نازل ہونے کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی اور دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا اور سورہ طٰہٰ میں بھی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا۔ سورہ مریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ آیا تھا، لیکن یہاں سورہ طٰہٰ میں بہت وضاحت کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دین کے انہی اصولوں کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 میں بتایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت میں اور دعوت میں دونوں میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نمازوں میں اتنی طویل قرات کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر سرگرم آ جاتا تھا، اور انسانوں تک قرآن اور اس کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی جان کو بھی بڑی مشقت میں ڈال دیتے تھے۔ جب کوئی اس دعوت پر آمادہ نہ ہوتا، کان نہ دھرتا، مانتا نہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اطمینان ہو کہ وہی اللہ
میرے ساتھ ہے وہی اللہ میری حفاظت کرے گا، مجھے کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ تفصیل اور بار بار آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت ملتی ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو تفصیلات آئیں ان میں مدین سے واپسی، آگ دیکھنا، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعات سے کا تذکرہ ہوا۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا تذکرہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف عنوانات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ اس قصے کے اندر جو اہم ترین باتیں سامنے آ رہی ہیں ان آیات میں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا، پھر اس کے بعد دریا میں ڈالا جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، فرعون کے ساتھ اچھے طریقے سے نرم لہجے میں بات کرنا سکھایا، دعائیں بھی سکھائیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا ذکر کیا، جس طرح جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور ان رسیوں نے جب رسیوں کو سانپ بنا کر انہوں نے جادوگروں نے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی سانپ بنی اور کس طرح ان کو نگل لیا اور صاحب تمام جادوگر وہ سجدے میں گر پڑے۔ پھر اس کے بعد راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلنا اور فرعون کا اپنے لشکر سمیت تعاقب کرنا، اور پھر دریائے نیل کے اندر بحیرہ قلزم کے اندر سب کا غرق ہو جانا فرعون اور اس کے لشکر کا، اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی ناشکرا پن اور کفران نعمت، اور یہی کچھ نہیں بلکہ پھر اس کے بعد نجات کے بعد یہ جب ایک میدان میں پہنچے تو سامری کا بچڑا بنانا اور بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی کے ساتھ جو غصے کا اظہار ہوا اس ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 7 خصوصی انعامات کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت کی، جب وہ اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے اور بنو اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر رہے تھے اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر دوسری نعمت بتائی کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال لی جانی، کہ جو بھی آپ کو دیکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کی کہ کس طرح اللہ نے تربیت کروائی اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی کروائی۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے، دودھ پینے کے لیے حقیقی والدہ کی طرف لوٹوا دیا۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ان آیات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مدین سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اور ساتویں بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنے نزدیک ہونے اور اپنی محبت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 112 تک قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کچھ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کے بارے میں بتایا کہ انسان بسا اوقات بھول چوک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا، ابلیس کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا اسے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخر میں جہاں 16واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 132 میں، جو لوگ قرآن سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
کیونکہ یہ قرآن کریم جیسا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود یہ ایمان نہ لائے اور اس کے مطابق یہ عمل نہ کیا انہوں نے۔ پھر آخری آیات میں بتایا کہ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دشمنوں سے کہہ دیجئے کہ سب لوگ اپنے اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راستہ پانے والے کون ہیں۔ اسی کے ساتھ 16ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور یہی سورہ طٰہٰ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔